بنیادی طور پر عمرے کا طریقہ ہے وہ میں آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اسے توفیق عطا فرمائے اور حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو وہاں معاملہ آسان ہو۔ یاد رکھیں کہ عمرہ یہ نفلی عبادت ہے، کریں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے۔ تو میں سادہ انداز میں سادہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، ایسی جو آپ لوگوں کو یاد رہیں۔ عمرے کے اندر یاد رکھیں دو چیزیں ہی، یعنی عمرے کے ارکان میں سے ہیں اور دو عمرے کے واجبات میں سے ہیں، یعنی دو فرائض میں سے ہیں اور دو جو ہے عمرے کے واجبات میں سے ہیں۔ وہ دو چیزیں جو ارکان میں سے ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک ہے احرام باندھنا، اور احرام بھی یاد رکھیں احرام صرف دو چادروں کا نام نہیں ہے کہ دو چادریں باندھ دیں تو آپ محرم ٹھہرے، نہیں، احرام نام ہے ارادہ کرنے کا، عمرے کی نیت کا ارادہ کرنے کا، اور میقات سے پہلے آپ نے احرام باندھنا ہے، اس لیے کہ احرام عورتوں کے لیے تو وہی ہے جو ان کے کپڑے ہیں، جو عام انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ تو جو ہی آپ نے ارادہ کیا عمرے کا، طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے غسل کریں، غسل کرنے کے بعد احرام کی دو چادریں وہ پہنیں، اور دو چادریں پہننے کے بعد 2 رکعت نوافل ادا کریں اور ساتھ دعا مانگے، اللہم انی ارید العمرہ، باری تعالیٰ میں نے عمرے کا ارادہ کیا ہے، تو اسے میرے لیے آسان بنا اور میری طرف سے اسے قبول فرما۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہی آپ نے ارادہ کیا اس کے ساتھ آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے بلند آواز سے مردوں کے لیے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ مردوں کے لیے بلند آواز سے پڑھنا، عورتوں کے لیے آہستہ آواز میں پڑھنا یہ لازم ہے۔ گویا جو ہی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے تلبیہ پڑھتے رہنا۔ یہ تلبیہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ باری تعالیٰ میں حاضر ہوں، میں نے اپنا دنیاوی لباس تک اتار دیا، 2 انسلی چادریں میں نے پہن لی ہیں، تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے میں آ رہا ہوں، میرا سر ننگا، اوپر ٹوپی آپ نہیں پہن سکتے، باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں۔ تو پہلا رکن کیا ہے؟ احرام، اور دوسرا رکن ہے طواف، صحن حرم میں خانہ کعبہ کا طواف کرنا، یہ کیا ہے؟ عمرے کا دوسرا رکن ہے۔ اور طواف کہاں سے اس کا آغاز ہوگا؟ بیت اللہ کا، کعبہ شریف کا جو کونا ہے جہاں پہ حجر اسود وہ جنتی پتھر نصب ہے، وہاں سے آپ کے طواف کا آغاز ہوگا۔ آپ کا جو بایاں کندھا ہے یہ حجر اسود کی طرف ہوگا، ایک طرف سبز لائٹ ہے اس کی طرف آپ کا دایاں کندھا ہوگا، اور آپ نے دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں بیت اللہ شریف کی طرف، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے، یہ کہہ کے آپ نے ہاتھ چھوڑ دینے، اور پھر جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے استلام کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو چومنا ہے، اور اس انداز سے چومنا ہے کہ آواز نہ آئے، یعنی مسجد کا جو تقدس ہے وہ پامال نہ ہو۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ یہاں استلام لے کے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ محبوب خدا سواری پہ سوار ہوتے تھے، اور سواری پہ سوار ہو کے حضور کے پاس ہاتھ میں جو چیز ہوتی تھی اس سے استلام فرماتے تھے، پھر آپ نے 7 چکر مکمل کرنے ہیں، 7ویں چکر کے اوپر پھر آپ نے استلام کرنا ہے، اور استلام کرنے کے بعد آپ کا طواف مکمل ہو گیا۔ پھر مقام ابراہیم کے پاس آ کر آپ نے 2 رکعت نوافل کے ادا کرنے ہیں، اگر وہاں جگہ نہ ملے تو جہاں صحن حرم میں جگہ مل جائے وہاں آپ نوافل ادا کریں، اور اس کے بعد صفا مروہ کی جو سعی ہے وہ واجب ہے، پہلا واجب صفا مروہ کی سعی، 2 ارکان ہیں، پہلا احرام باندھنا، احرام کے بعد ہے طواف کرنا، جو 2 واجب ہیں ان میں ہے پہلا واجب صفا مروہ کی صحیح کرنا، اور دوسرا واجب ہے حلق یا قصر کرنا، یعنی سر کے سارے بال مونڈنا، یعنی روڈ کروانا، یا سر کے چوتھائی جو بال ہیں ان میں سے اس کا 1 پورے سے زیادہ بال کاٹنا۔ لیکن اللہ کے محبوب نے جو سر مکمل مونڈتے ہیں ان کے لیے 3 مرتبہ سرکار نے رحمت کی دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان پر 3 مرتبہ رحمت فرمائے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جو سر کے چوتھائی بال لیتے ہیں ان کے لیے سرکار نے 4تھی مرتبہ پھر ان کے لیے رحمت کی دعا فرمائی، یعنی 3 مرتبہ رحمت کی دعا ہے جو اپنا سر مونڈتے ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر وہاں میں نے بھی دیکھا ہے کہ کچھ نوجوان ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑے سے بال لے کے ان کو کاٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں بس یہ حلق ادا ہو گیا، یہ عورتوں کے لیے ہے، آپ عورتیں نہ بنیں، اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے، آپ مرد ہی رہیں۔ تو یہ عمرے کا آسان طریقہ ہے، حلق آپ نے کروا دیا، حلق کروانے کے بعد آپ عمرے سے آزاد ہو گئے، آپ اپنے کپڑے دوسرے پہن سکتے ہیں۔